صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. تمنا درد دل کی ہے اگر منظور ہو جائے، کلام اللہ سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے. نہ رہ جائے زمانے میں کوئی نافرمان محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مبارک شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کی یہ دعا ہے اگر منظور ہو جائے. تمام حضرات نہایت ادب دے نال، نہایت احترام دے نال، خشوع و خضوع دے نال حضور اقدس، حضور اطیب، حضور طاہر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطیب و اطہر تے بآواز بلند درود و سلام پڑھیں. درود و سلام دے متعلق حدیث پاک سماعت فرماؤ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ذات اقدس تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا کرو تاکہ تواڈے دلے جو اللہ منافقت ختم کرے، دل دا نفاق ختم ہو جائے. یہ آقا دی ذات تے اچھی آواز دے نال درود و سلام پڑھیا جاوے. جنہ حضرات نے میرے آقا دا فرمان سماعت فرمایا ہے، حق بندا ہے کہ بلند آواز دے نال میرے آقا دی ذات تے درود و سلام پڑھے. سالانہ محفل پاک منعقد ہے. ہر سال اس گھر دے اندر نبی علیہ السلام دی میلاد پاک دی محفل منعقد ہوئی ہے، اور ہر سال اس گھر دے اندر نبی علیہ السلام دے میلاد پاک کا لنگر پکایا جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک نو اپنے بارگاہ عالیہ دے اندر قبول فرمائے. جنہوں نے محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی کوشش نو، انہاں دی محنت نو قبول فرمائے. آج میں مہینے دی نسبت دے نال تواڈے نال گفتگو کرنی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان بیان کرنا چاہنا. حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے وفادار نوکر، نبی علیہ السلام دے غلام، نبی علیہ السلام دے عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دی ذات دے نال عشق اتنا ہے، آقا دی ذات دے نال پیار اتنا ہے. میں اپنی گفتگو دا آغاز اس بات تو کر رہا ہوں، آپ دی مدت تو خواہش ہے جو کدی نبی علیہ السلام دے وال اللہ میرے نصیب کرے سی. ہمیشہ دامن پھیلا کے بندے ہیں، کدی تا آقا دے وال میرے نصیب ہو سے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ہاتھ آپ کی بارگاہ دے اندر دامن صدیق دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زلفاں دے دو وال آٹھ حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے عشق دے نال انہاں نوں دامن دے اندر سمیٹ کے بڑے ادب نال سینے نال لا کے آپ گھر لے کے آئے، ایک کمرہ سجایا، انہوں معطر کیتا، خوشبوؤں دے نال مہکایا، ایک کونے دے اندر بڑی خوبصورت سیج سجائی، دو وال نبی علیہ السلام دے اتنے رکھ کے آپ دروازہ بند کیتا، واپس آئے، کسے وجہ تو دوبارہ اس کمرے دے کولو گزر ہویا تا آپ دے کنت قرآن پاک دی تلاوت دی آواز توڑی سبحان اللہ ڈیلی میری صحت اللہ پاسے نہ ویکھو، میری صحت بھی آج ڈیلی آج انہیں بکوشش تسا سے کرو، آج سبحان اللہ تسا بلند سے کرو۔ اے میرا حکم ہے، میں حکم تو انہوں دے سکنا، میرے دادے دے نوکر بیٹھے سیدن دے غلام بیٹھے، آج میری صحت اللہ نے ویکھو، آج سبحان اللہ بلند کسی دی دلی سبحان اللہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تواڈی سبحان اللہ بلند ہو گئی تو اللہ پاک مینوں نال نال صحت عطا فرمائے گا۔ نبی علیہ السلام دا اے عاشق دروازے دے کول گزریا تے کنت قرآن دی تلاوت دا آواز آیا، دروازہ کھولیا، اندر بندہ کوئی فوراً دروازہ بند کیتا، آمنہ دے لال دے حضور حاضر ہو کے سارا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عجیب بات ہے جو اس کمرے جو اللہ دے قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے، بندہ اندر کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے صدیق جتھے تو میرے وال رکھے نا او دے ارد گرد اللہ دی رحمت دے فرشتے بے کی قرآن پڑھ دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا وفادار نوکر، نبی علیہ السلام دا عاشق غلام، ایک دن ہاتھ جوڑ کے صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ آقا نے پوچھا صدیق اکبر، صدیق ہاتھ کیوں جڑے دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی، سونیا میں تو برداشت نہیں ہوتا، تسی فریضہ تبلیغ ادا کریں دے ہو، لوگ تو ہم پتھر مریں دے، میں تو برداشت نہیں ہوتا، لوگ تو ہم گالی کٹیں دے، میں تو برداشت نہیں ہوتا۔ سونیا لوگ تو آدھی توہین کر دیں، اے کفار مکہ، اے سرداران عرب، اے مشرک تیری توہین کر دیں، میں تو برداشت نہیں ہوتا۔ یہ فریضہ تبلیغ ادا کرنا ایڈا ہی ضروری ہے تو میں نے اجازت دے ہو، میں تو اجازت فریضہ تبلیغ ادا کروں۔ نبی ایک واری اجازت نہیں دیتی، دوئی واری اجازت نہیں دیتی، تری واری میرے آقا اجازت دیتی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فریضہ تبلیغ ادا کیتا، لوگ اتنا مارے آج آپ دے رخسارے چو خون، وجود اقدس زخمی ہو، بے ہوش ہو کے ڈے پہ چار پائی تے چاہ کے گھر پہنچائے گیا۔ پوری برادری کٹھی ہے جو آج وقت ہے، ہونے نبی دے نیڑے نہیں جاتا، نبی دے عشق ختم ہو گئے، نبی دی محبت ختم ہو گئی، نبی دے پیار ختم ہو گیا۔ اتنی مار دے بعد صدیق اور حضور دا نا ہی نہیں لینا۔ تھوڑے جے ہوش دے اندر حضرت ابو بکر صدیق آئے، لب ہلے، لوگ کان صدیق دی زبان دے نال لائے تو صدیق آدھا پہ ہے میرے محمد دا کے حال ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ساری برادری اٹھیں تے وقت ماں قریب آگئی، اماں آکھیا پترا
ہن تو دامن چھوڑ دے، ہن تو عشق چھوڑ دے، ہن تو محبت چھوڑ دے. اتنی ماں حضرت ابو بکر صدیق دی اکھیں بند ماں نو جواب دیتا، اما میں اتنے تئیں اکھ بھی نہیں کھولنی جتنے تئیں سامنے محمد دا چہرہ نہ ہو. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چار پائی تے چاہ کے حضرت ابو بکر صدیق نو آقا دی بارگاہ دے اندر لے آندا گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صدیقہ میں در سنے اچھے دے میں آ، میں ڈر کے تیرے بوئے تے لگا ہوا تو ایڈی تکلیف کیوں کی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق دی آنکھ کھلی ہے، نبی دے چہرے تے نظر پا کے حضرت ابو بکر صدیق آج تک دن سونیا تو خودن انجدن گھر آئے، تکلیف اندن انجدن گھر آمو. ہون جناب دا چہرہ دیکھ لیا ہے، دکھ بھی مٹ گئے تے تکلیف ہی ختم ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا وفادار نوکر، نبی دا غلام، نبی دا عاشق. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دل دی کدی کدی خواہش بن دی ہے جو کدی تا ویلا اسی جدر میں صدیق تو بد سکتا. ایک دن نبی علیہ السلام چندے کا اعلان فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل ایک خیال آیا، آج وقت آ گیا او دے بوئے تے شاید کائی نہیں کہ آج میرے بوئے تے ڈھیر سارا مال. نبی علیہ السلام جیڑا بندہ کاشا لائے کہ ہم دا پیا سونا پوچھتا پیا جو کتنا گھر پر رکھے آئی تو کتنا میری بارگاہ دے اندر پیش کی. صحابہ حرکت سونے اتنا گھر پر ہوتے اتنا تیری بارگاہ دے اندر پیش کی. خود حضرت عمر بن الخطاب ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھر پر ہو اتنا تیری بارگاہ دے اندر پیش کی. یکدم حضرت جبریل امین آ گئے، ٹاٹ کا لباس پائی بندہ. حضرت جبریل امین دا اے رنگ میرے آقا ویکھیا تے نبی علیہ السلام نے پوچھا، جبریل آج ٹاٹ کا لباس؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی، سونیا اتت ویکھ. نبی علیہ السلام نے اتت ویکھیا تے سارے فرشتے نے ٹاٹ کا لباس پایا. آقا نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اللہ وردی تو چینج نہیں کر دیتی. حضرت جبریل امین نے عرض کی تھی، سونیا وردی چینج نہیں ہوئی، اللہ نو تیرے نوکر دی ادا پسند آ گئی، تیرے غلام دی ادا پسند آ گئی. حضرت ابو بکر صدیق آئے، ٹاٹ کا لباس پائے ہوئے، پوٹلی انہوں نے ہاتھ دے دے. میری آقا پوچھے کیشا گھر پر رکھی ہے تے کیشا میری بارگاہ دے اندر پیش کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑے جواب دیتا ہے سونے دے پانی دے نال لکھا. عرض کی تھی، سونے آبا تا قدر دیتے ہاتھ مریندا وطا رہے آگے بتا کوئی سوئی لپے او سوئی بھی محمد دی جتی دینوں کو قربان صلی اللہ علیہ وسلم. میں گھر واسطے اللہ تے اللہ دے رسول دا نام چھوڑے آئے، باقی ہر شاید تیری بارگاہ دے اندر پیش کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران عرب، مشرکین مکہ، کفار مکہ، جن نبی علیہ السلام نے اتنی ایزاواں پہنچائی ہیں، اتنا حضور نو تنگ کیتا. نبی علیہ السلام نو وطن چھوڑنا پیا، گھر چھوڑنا پیا. نبی علیہ السلام نو گلیاں چھوڑنی پئی ہیں جن گلیاں چ میرے نبی کھیڑے، اور اس رات جس راتی حضور مدینے تشریف لایا ہے، سارے سرداران نے عرب میٹنگ کی تھی جو ہون جتنے تئیں ختم نہ کیتا جاوے
یہ کام رکتا نہیں. ساڈے گھر دے حالات جو دیے تے دی دے ویندی پئی ہے، جے پوترے تے پوتر محمد دا کلمہ پہ پڑھدا ہے. ساڈے غلام کھاندے ساڈا پہن تے کلمہ او دا پہ پڑھدا ہے. ہن سوائے قتل دے جتنی قومیں سب دے نوجوان جنہاں دا نشانہ خطا نہیں جاندا، ایک ایک بندہ جڑا قوت آور طاقت آور زار آلو تلوارہ چاہ کے وہ سارے دے سارے کھلوتے کہ میرے آقا نو قتل کرن دے ارادے تے آئے. دشمنی دی انتہا وہ بنا کے آئے کہ آج محمد دی آخری رات ہے. انتہا تے اپنی ہوئی دشمنی. نبی علیہ السلام نے مولا کائنات مولا علی نصرے یہ کہیں دا انتخاب ہے میرے نبی دا، کہیں دا انتخاب ہے سبحان اللہ، میرے نبی دا انتخاب ہے. میرے نبی دا انتخاب تے فیصلہ اللہ دا. آج جس بسترے تے کائنات دا کوئی انسان نہیں سہ سکتا سوائے علی دے. سوائے میرے آقا نے ارشاد امانتا صبح اٹھی کے تے کفار مکہ دے حوالے کر دے. حضرت علی المرتضیٰ اس راتی نبی دے بسترے تے ستے چمک دیا تلوارہ دے سائے دے تلے ساری دی ساری ارد گرد موت کھلوتی ہے. کسے مولا علی کو پوچھے جو کدی سوکھ دی رات ہی سنتے. حضرت علی فرمایا ہر رات ڈر رہندا جی موت آئی موت آئی. ایک راتی تلوار دے سائے دے تلے سونے فرمایا جی دمی تو اٹھیمنا ہے ساری رات سکھ دا ستا ہوں. یہ آمدہ دلال ارشاد فرمایا ہے یہ راتی سکھ نال راتی سائے دمی تو اٹھیمنا ہے. آج رات موت عمدی نہیں. مسلمانوں میں نے کدی کدی بڑا دکھ لگتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں صحت تقاضا ہے لیکن میں گل اپنی پوری کرتا ہوں. سیدہ آل نبی اولاد علی ہے. حضرت ابو بکر صدیق سمائے صحابہ اکرام دی بات ہوئے کوئی بندہ ترکڑیاں نہیں بجدا تے جدر مولا کائنات مولا علی دی گل ہوئے مولوی چھاٹ ترکڑی دے جاتے. مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں علی تلوار دے سائے دے تلے اس لے ستا پیا جس لے سونا بھی کون. صدیق کول تا آمنہ دا لال انہوں کیڑی فکر ہے جو نبی کول ہے. آمنہ دلال کون ہے؟ کیا بات ہے اس ذاتی جڑا کلہ ستا پہ تے تلوارہ دے سائے دے تلوارہ تے بے فکری دی رات. لوگ بھاج کے ترکڑی چاہے دے آج وسطی محمد دیئے جو میں ہر ترکڑی اپنے ہتھ نال بننا چاہتا ہر ترکڑی میں آج توڑنا چاہتا. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام یہ میرا ہی ایمان ہے میرا ہی عقیدہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ اکرام تو حضرت ابو بکر صدیق افضل میرا ہی ایمان ہے.
میرا بھی عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق سب صحابت افضل ہیں، پر جڑے اہل کی ساتھ اے جڑے چادر والے نا اے پنج تن پاک انہاں تو بعد باقی سارے صحابہ کرام تو صدیق افضل ہے، آج بھی افضل ہے تے کل بھی افضل ہے، لیکن پنج تن پاک تو بعد اس پنج تن پاک والی چادر محمد دی ذات موجود ہے، علی موجود ہے، محمد دی دھی موجود ہے، حسن ابن علی موجود ہے، حسین ابن علی موجود ہے، اے پنج تن پاک انہاں دے نال کسے دا موازنہ یا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ مسلمانوں اے سب تو افضل ہیں، باقی ساری کائنات تو صدیق افضل ہے۔ مسلمانوں میں چونکہ صحت اجازت نہیں دیتی دین دی ترکڑی واسطے بندو تیرے دل آکھے ہی صحیح ہے، زیادہ بڑے 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 جلسے ہوندے، بڑے 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 خطاب تے بڑی بڑی تقریراں ہوندیاں، مت مولوی دا ہاتھ ترکڑی والے پاسے جاوے، میں ہاتھ نو بھی توڑنا چاہنا تے ترکڑی نہیں توڑنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے، دکھ اس بات ہے، تکلیف اس بات دی ہے، مشرک اللہ نال اللہ ملیں دے رہے، وہ مشرک بن گئے، تے جڑے نبی نال نبی رلیں دے بدلے، اسا او دی بھی مننی ہے، اسی او دی بھی مننی ہے، اسی اپنے مسلک دی مننی ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہمیں واضح حضور دا فرمان ہی ہو جاوے، ایتا بھی اپنے مسلک دی حویلی جو نہیں نکلدا، اے آتا مارتا سکنا مسلک نہیں چھوڑ سکدا، بھاوے نبی دا فرمان جو بھی ہوئے تیرا کلمہ باقی رہندا ہے، تو مسلمان باقی رہندا۔ مسلمانوں اسی مولوی یہ تک کلمہ نہیں پڑھیا، خطبہ، مقررین، شیخ الحدیث، محدثین، مفسرین، اسی انہاں تک کلمہ نہیں پڑھیا، سارے تک کلمہ نہیں پڑھیا، اسی ایک تک کلمہ پڑھیا ہے کہ آمنہ دلالا۔ مسلمانوں نبی علیہ السلام میں ترکڑیاں بننا چاہنا، جڑے ترکڑیاں در بھج دینا وہ ہاتھ بھی توڑنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دی حدیث توڑے سینے تے لکھ کے، توڑے دل تے لکھ کے، آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا کائنات دی آخری صبح تک کوئی بندہ علی واسطے ترکڑی نہ چاہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آمنہ دلال نے ارشاد فرمایا سن لو، آقا ارشاد فرمایا لوگوں سنو، جی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر میں محمد دا مقام ہے، انہیں میری بارگاہ دے اندر علی دا مقام ہے۔ مسلمانوں حالت دونوں سمجھ نہیں آئی، مولوی دا قول تینو افضل ہے تے نبی دا فرمان تینو افضل نہیں۔ مسلمان تو مسلمان دی بجائے سنی بن گئے، مسلمان دی بجائے دیوبندی بن گئے، مسلمان دی بجائے اہل حدیث بن گئے، مسلمان دی بجائے تو شیعہ بن گئے، مسلمان دی بجائے تو بریلوی بن گئے، تینو کیڑی زبان نال سمجھاؤں؟ مسلمانوں نبی علیہ السلام دا فرمان عالی شان، جی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر میں محمد دا مقام ہوں جرت کر میں تیرا منہ ویکھاں، حضرت آدم تو لکی حضرت عیسیٰ روح اللہ تائی نبیوں بتا کر محمد دی ذات تو میں تیرا منہ ویکھاں۔ جیڑا بندہ حضرت ابو بکر حضرت آدم تو نبی علیہ السلام گھٹائی دا ہے وہ بندہ کافر، 1,40,000 نبی تو رسول تو پیغمبر تو اپنے نبی نو گھٹائی دا ہے وہ بندہ کافر تے مرتد ہے۔ مسلمانوں
جی میں تو تے میں نبی تے ایمان لائے آندہ ہے انہیں انہیں نبییں ہی میرے محمد تے ایمان لائے آندہ ہے اتنے تے یہ نبی نہیں ہو سکتے، رسول نہیں ہو سکتے، پیغمبر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک پڑھے کر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. یہ ساری گل کر کے اللہ نبیوں نے حکم دیتا، نبیوں نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لفظ رب نبی وقت بجا نہیں تو فاسق ہو جاتا. اللہ نبیوں بھی چھوڑیا، سرزنش نبیوں بھی کر دی. مسلمانوں اور میں تیرے کل پوچھنا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام استے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جی میں اللہ دی بارگاہ دے اندر میں محمد دا مقام ہے، انہیں میری بارگاہ دے اندر علی دا مقام ہے. مسلمانوں اے بے فکری دے اندر سنتا پہ تلوارہ دے سائے دے تلے سنتا پہ. حضرت ابو بکر صدیق غار دے اندر ترائے راتی تے ترائے تے غار دے اندر مسلمانوں لوگ کا سب شاپ والا واقعہ لکھے ہومڑا ہے پر میں اس پاس سے جاندہ ہی نہیں. میں من گھڑک جڑے کسے تا انہوں میں بیان نہیں کرتا جنہاں دی تصدیق نہیں کجیات دن جو صاحب دیوان ہے. نبی علیہ السلام دا عاشق ہے، نبی دا دیوان ہے. بلہ صدیقی ہوڑ سکتا ہے کسے دیوانے نے جو محمد دی بارگاہ دے اندر تو نہ جا. اے باتہ صرف بامے جتنا کتابہ دے اندر لکھی ہوئی ہوں بغیر تحقیق دے. مسلمانوں میں کوئی لفظ بیان نہیں کرنا چاہتا. امام نسائی لکھ دے، امام نسائی محدث کبیر آپ ارشاد فرما دیں حضرت ابو بکر صدیق دی کمر دے وچ میرے نبی دا ہاتھ تھے، میرے نبی دا ہاتھ تھے. ابو بکر صدیق دی کمر وچ میرے نبی دا ہاتھ تھے تے نبی دی کمر دے وچ صدیق دا ہاتھ تھے. اے نہیں جا رہے پہاڑ کی بلندی تے اے نہیں جا رہے. اے نصا ولی اللہ محدث دین بھی لکھے. مسلمانوں اے انداز پہاڑ تے چڑھ گیا، غار آ گئی. غار دے اندر جس نے اندر داخلہ ہو گیا اللہ جالہ ہی چھ بنایا تے مکڑی دے کولو انڈے ہی چلا آیا. آخر سبحان اللہ سبحان اللہ جن کی حفاظت اللہ کرے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام کو دشمن آ گئے، انہوں نے پیر صدیق نو نظر آ گئے. میں ہر بندے نو مخاطب کر کے حضرت علی بستر تے ستے پیر دشمن چار چپے تلوارہ بھی چاہ کے کھلوتے اے بے خوف و خطر سنتا پہ ہے. اے مولا علی ہے. صدیق اکبر دو پیر ویکھے، صدیق تھوڑے دل دے مالک ہے، رقیق القلب ہے. یہ فتوہ حضرت عائشہ صدیق کا ہے، میرا باپ رقیق القلب ہے، تھوڑے دل دے مالک ہے. حضرت ابو بکر صدیق روبن لگ گئے.
نبی ستا پہ دل دے اندر خوف ہے جو دشمن تا آ گیا دشمن ایک بے خوف و خطر ستا پہ ہے ایک دلتے غم خوف دشمن آ گئے ہیں دو دے دو مسلمانوں نبی علیہ السلام کیا کہ فرمایا صدیق رو نہ کیوں سونے دشمن تو سر تے آ گئے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاموش رو نہیں حضرت ابو بکر صدیق دی اکھیں جو ہنجو بند نہیں ہوئیاں اخیری اللہ جبریل کرے اللہ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا رو نہیں گھب نہیں پریشان نہ ہو غم نہ کر اللہ ساڑھے نال اللہ ساڑھے اللہ ساڑھے نال مسلمانوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دا وفادار نوکر آج اس نبی علیہ السلام دے غلام نو نبی علیہ السلام دے نوکر نو باغ فتح دی آل لے کے مسلمانوں میں نے کدی کدی بڑا دکھ ہوندہ ہے بڑی تکلیف ہوندی ہے باغ فتح کیا ہے باغ فتح کی کیا حقیقت ہے مسلمانوں نبی علیہ السلام دی تھی سیدہ کائنات مخدومہ کائنات معصومہ کائنات آج تو اپنی دھی واسطے تو تیرا دل آدھا جو میں بھرے دربار کے اندر کچھری دھی نو چاڑا تیری غیرت گوارہ کریں دی ہے بولو چالا بول رہی تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا تیری زبانت کیڑے نہیں پمدے نبی دی رخت جگر نو تو بھرے دربار کے اندر صدیق دے دربار کے اندر محمد دی دین پیش کرنے حضرت ابو بکر صدیق تو 4 تھگیاں منگیا تھے صدیق نہ کر دیتی اور جیڑا صدیق کرتا دے کہ ہاتھ مرین دے بتا جو سوئی رب ہے میں محمد دے جتی دی لوگ تو قربان کر دے با میرا ایمان کیا عقید ہے اگر ابو بکر صدیق تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خلافت نہیں بلکہ جیند بھی منگ دیا صدیق صرف جیند نہیں ساری اولادی محمد دی دید اگار دے گئی منگ دیئے تو صحیح جس نے حضرت فاطمہ تو زہرا تھا یہ حساب ہی کوئی نہیں منگن کے شاہ کیا منگن مسلمانوں باغ فتح اگر وراثت ہوندہ تھا مولوی میں تیری مولوی دی اس بات کو اس گفتگو کس حالت من جا وہاں باغ فتح مال فے مال اچھی بات دنال بولو چاہ باغ فتح محمد دی وراثت نہیں جد نبی دی وراثت ہی نہیں حضرت فاطمہ الزہرا منگن کی وکیل اس باغ فتح کا تعلق مال فے دلال ہے اگر شیعہ سنی اس بات دا متفق ہو جاندیں جو اصل جڑی وراثت ہے نبی علیہ السلام دی وراثت مال فائدے تا تقسیم ہوئی ہے تو ایسے بھی انہیں تقسیم کر دی ہے مال فائدی اس ساری تقسیم کے اندر مہاجر بھی بچے ہی نے انصاری بھی بچے ہی نے
مڑ اپنی زمین چو اپنی جائیداد چو مہاجرہ دا ہی حق کڈیا کرو انصاریاں دا ہی حق کڈیا کرو مڑ مسافر دا ہی حق کڈیا کرو مڑ جڑی یا فوجوں دے انہاں دا ہی حق کڈیا کرو اپنے بالا نہیں دے کے مڑ بھی انہاں دا حق کڈنا پوندا ہے کہ مال فینو تو وراثت سمجھے مسلمانوں سارے شیعہ سارے سنی یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین اے آیت وراثت ہے ساری دی سار 14 صدیوں کے جب اس آیت تحت آج تئی وراثت تقسیم ہوندی پئی ہے تینوں شرم نہیں ہوندا تینوں حیا نہیں ہوندا باغ فتح جڑا ہے او مال وراثت نہیں باغ فتح مال فے نبی دی تولیت ہے محمد دی وراثت نہیں نبی دا نگران تینوں شرم نہیں ہوندا صدیق محمد دی دین جواب دیتا ہے وہ میرے آقا ذاتی بندی تا صدیق یہ اگر کئی گل کرے آتا جب نبی دی تھی کئی بندے آتے نہیں جی بخاری شریف چاہے پہ مسلم شریف چاہے پہ جی متفقن علیہ حدیث ہے حدیث کی اکل کتابت اندر آئی پئی ہے میں منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدوں کے آل نبیوں کے اولاد علیوں کے آج جس مجمع دے اندر اعلان پہ کرنا میں روایت دا انکار کر سکتا پر صدیق کی صداقت دا انکار نہیں ہو سکتا مسلمانوں روایت دا انکار میں کر دیتا ہے کر سکتا لیکن محمد دھی دے پردے دا میں حیا میں اس تقدس دا انکار نہیں کر سکتا ایک کائنات دے اندر جس حدیث کی کتاب دے اندر بھی اے روایت آئیے اے سازش تو ہو سکتی ہے اے بدماشی تو ہو سکتی ہے گنڈہ کردی تو ہو سکتی ہے مسلمانوں اے فرقہ واریت تو ہو سکتی ہے لڑائی دی ابتدا اے تو ہو سکتی ہے بنو امیہ دی گنڈہ کردی تو ہو سکتی ہے اے نبی علیہ السلام نے عاشق صادق حضرت ابو بکر صدیق دی یہ بات نہیں محمد دی یہ بات نہیں مسلمانوں اے بنو امیہ دی گنڈہ کردی ہے مسلمانوں انہاں جیویں دین بدلیا انہاں دی مرضی ڈانگی انہاں دے ہاتھ دے اندر تے ماجی انہاں دے ہاتھ مسلمان نبی علیہ السلام دی تھی صدیق اے صدیق اکبر خلافت دے منبر تے میرے آقا دے منبر تے تشریف فرمایا حسن بن علی صحابہ دا مجمع ایک ایک بندے دے سینے تے لکھدا پیا ایک ایک بندے دے دل تے تحریر کردا پیا حضرت حسن بن علی ارشاد فرمایا میرے نانے دے منبر تو لایا صدیق انکار کیتا ہے دس صدیق آکھیا ہوئے جو میری لوگ بیعت کر لئیے ہون میں کیوں لوا صدیق دے ہاتھ ایتھے بدے ان کے صدیق دلے نہ صحابہ اکرامی کھڑے ہو گئے سارے صحابہ ایس انداز دنال کھلوتے جتنے تائی حسن بن علی کھلوتے رہے صدیق منبر کے بیٹھا صدیق منبر نہیں بیٹھا ایس انداز دنال صدیق ہی کھلوتا ہے صحابہ ہی کھلوتے ایک کھیڑنا واپس کیا تھا صدیق منبر تے بیٹھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں جیڑے غیرین انہوں نے تو پوچھتا ہی نہیں ہو دین دے ٹھیکیدار بن گئے حضرت ابو بکر صدیق تینوں آج تھی پتہ ہے اندازہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق دی اولاد بلی کس جھولی دے اندر ہے تینوں کدی پتہ لگ گئے تینوں کی سدس ہے حضرت ابو بکر صدیق دا حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق اے صحابی رسول ہے اے پلیت علی دی جھولی ہے محمد بن ابو بکر صدیق ہے اے صحابی رسول ہے پلیت علی دی جھولی ہے اور کدی دشمنہ دے بالے نہیں ابکی سے پالے مسلمانوں
تیرے چھایا کوئی نہیں، تو دیوبندی بن کے کھلوتا ہے واٹا، تو بریلوی بن کے کھلوتا ہے واٹا، تینو حیا صدیق اکبر دے گھر دا نہیں، صدیق دی اولاد دا حیا نہیں، اون امی عائشہ، اون امی عائشہ، اون صدیق اکبر دے نارے، لیکن ویدہ نہیں پیا کہ جنگ جمل ہوئے کہ جنگ صفین ہوئے، میں اعلان پہ کرنا حضرت علی المرتضی ایک جنرل دا نام عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق ہے، دوے جنرل دا نام محمد بن ابو بکر صدیق ہے، لڑائی جنگ جمل دی ہوئے یا جنگ صفین دی اندر ہوئے، صدیق نے پتر علی نال کھلوتے تو لڑ چیر کے تم کے بھاگ جانا، پر حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند کہیں نال کھلوتے نا، مطلب بول دو تو صحیح، کہیں نال کھلوتے سارے بولو، علی صدیق دی اولاد کی تربیت کی دشمنی ہے یا آپس پیار ہے؟ بولو چل بولو دی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں میں ہاتھ جوڑ کے اپیل پہ کرے گا، سید والا آل نبی اولاد علیہ سفی بندیاں میں آنا کدیتا خیال کریا، کدیتا خیال کریا حضرت ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام دے نواز سے کھلوتے حضرت عثمان دے بوئے تھے، مائنہ آج تئیں حضرت عمر کی شہادت بیان کی تھی جان دیئے، کدی کسے انہاں دے قاتل لبن دی کوشش کی تھی، حضرت عثمان غنی دی شہادت بیان کی تھی جان دیئے، کدی انہاں دے قاتل دے گولن دی کدی ضرورت پئی ہے، کیوں لکیں گے، کیوں لکائے جاندہ ہے؟ میں آنا آج سچو نہیں، ایک کانسٹیبل ہو بے، ایک ساتھیوں میں ساڑھے علاقے دا حضرت عمر دے قتل دی تفتیش انہوں دی تھی جاوے، آئی پھلے پھلے تے مائیے ہو جاویں گے قاتل، آیا کی تو آئی انہوں بھیجیا کہیں آئی، حضرت عمر دے قتل واسطے پلان کی تھے بڑے، لیکن منٹ دے اندر پتہ لگ جائے، حضرت عثمان غنی چالی دیتے ہی محاصرہ دے آئے، بوئے تھے علی نے بیٹے حسن بن علی حسین بن علی کھلوتے رہے، پارے دار تو علی نو قاتل عثمان بنا دیتی۔ مسلمانوں میں حضرت ابو بکر صدیق کے فرزند، حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد پلی علی دی چھولیے، تربیت علی کی دیئے، کدی پوچھے جو کھوتے دی کھال کے اندر لپیٹ کے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق نو کھوتے دی کھال کے اندر جلایا کیسے، کدی دشمن نہیں پتہ کیتا ہے، وہ تو تیرے سجن ہوں گے، وہ جو تین دے ٹھیکیدار ہوں گے، انہوں نے جو تو ولی تے غوث کتب عبدال تے اپنا رابط بنا لیا، رہنما بنا لیا، تینوں مشرق دیا قیدہ کھا گئی جا، تو کدی پرک کیتی ہے، کدی تفتیش کیتی ہے۔ صدیق اکبر امی عائشہ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر جی میں حسین بن علی نو میدان کربلا دے اندر شہید کیتا گیا ہے، لاشا تے گھوڑے دو نہ بنا لے ہوئی، اوبے تے جنہ صدیق دے دوترے نو قتل کر کے لاش ویچ کعبے دے لٹکائی، تینو حیا نہیں امدہ، تو نہ رہبر بنے نا، تو نہ رہنما بنے نا۔ مسلمانوں ایک گل چھوڑ دے، حضرت ابو بکر صدیق دا وفادار بن، حضرت علی دا وفادار بن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر دے نال نہیں وجائی، علی اس گھر دے نال نہیں وجائی،
مسلمان میرا یہ موضوع نہیں، لیکن میں کل تھوڑی یہ سماعت کے حوالے کر رہا تقریر میری ریکارڈ ہوتی پئی، مولویوں نے سنو، شیعہ سنی علماء نے سنو، اگر باغ فتح یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وراثت دی آیت اندر باغ فتح کہا جاوے، میں انشاءاللہ ہاتھ بھی جڑے ساتھ بینا تو کرے سے تے جی باغ فتح والے فیدے اندر آوے مر 14 صدیوں ہو گئی ہیں، شریعت دی وراثتی جڑی تقسیم ہوندی پئی ہے یوصیکم اللہ دے تحت ہوندی پئی ہے، تو نبی علیہ السلام آمنہ دلال مکہ دے دری یتیم والزہا دے چرے والے آمنہ دلال دے باغ فتح نبی متولی ہے، نبی نگران ہے، کہ اگر وراثت ہے تو موڑے اس وراثت کے اندر مہاجر انصار موڑ جدن اپنے بالا دی وراثت نہ کرائی کر موڑ یوصیکم اللہ نو نبی کیا کر موڑ دیکھیا کر تما افا اللہ علی رسولی مال فیدے تات اپنی وراثت تقسیم کی تھی کر میں تاتے نو مننا باغ فتح دے موڑ میں نو پتہ لگ جا سی جو باغ فتح نبی دی وراثت ہے، مسلمانہ ہاتھ جوڑی بیٹھا انہیں غلطی تے نہ لاؤ، انہیں اپنے آپ دے ایمان کو خراب نہ کر، نہ محمد دی کہی تے نہ صدیق انکار کی۔ مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک تا تسی آج بڑے گئے میں نہیں پتہ، لیکن آج دی جڑی محفل میں صدیق نے نام کی تھی، کہیں دے نام کی تھی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے نام کی تھی، اللہ حضرت ابوبکر صدیق نے نال وعدہ کیتا صدیقہ جڑی تیری وس زندگی آئی تو نبی دے نامے چلائیے تے جڑی تیری وس حیاتی نہیں ہومنی وہ میں آپ محمد دے نامے لا چکا۔ مسلمانوں ایمانداری دلال دسو موت حیاتی انسان دے اختیارے چند عمر انسان دے اختیارے چند بولو چاہتا کفن سے نمامر دھمامر تے اے چار پائی اے انسان دے اپنے خاتے چندی اپنے بس سندی بولو چاہتا بولو نہیں تو مسلمانوں ایک تحقیقی بات تھوڑی سماعت دے حوالے کر لیا مسلمانوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام دی عمر بھی 63 سال ہے، صدیق دی عمر بھی 63 سال عمر ہی رل گیا۔ نبی علیہ السلام وفات تو پہلے ایک یہودی عورت زار دیتا، حضرت ابوبکر صدیق نے وفات تو پہلے ایک یہودی عورت نے زار دیتا، نبی علیہ السلام دے نال کھاون اللہ صحابی بھی موقع تے انتقال کر گیا، حضرت ابوبکر صدیق دے نال کھاون اللہ صحابی بھی موقع تے انتقال کر گیا، اے سب دے زار دے اثر دے نال صدیق شہید نہیں ہویا بلکہ اس گوشت جڑا زہریلی گوشت آئی نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی اور زہریلی گوشت دے نال 2 سال دے بعد ہوئی ہے، حضرت ابوبکر صدیق دی وفات ہوئی اس سے زار دے اثر دے نال ہوئی ہے، جس دن نبی علیہ السلام وفات پائی ہے سب تو پہلے سن و درد شروع ہویا ہے، جس دن حضرت ابوبکر صدیق دی وفات ہوئی ہے سب تو پہلے سن و درد شروع ہویا ہے، نبی علیہ السلام دی وفات ہوئی دے 11 بجے ہوئی ہے، صدیق دی وفات ہوئی دے 11 بجے ہوئی ہے، جس 4 پائی تھے میرے نبی دے جنازہ اٹھایا گیا اس سے 4 بھائی تھے ابوبکر صدیق دے جنازہ اٹھایا گیا اور جس جاتے میرا نبی دفن ہویا ہے اس سے جاتے ابوبکر صدیق دفن ہویا۔ مسلمانوں میں صحت نہیں یہ دے باوجود میں ہمت کر لئیے اور تھوڑی ہمت وے دپیا ہر بندہ میرے دادے تو کوئی بندہ ای ہو جیا نہیں جیڑا اون روح وٹا جاوے سیر نیوہ کر جاوے اون پھیر جاوے یہ نیت پھیر جاندی ہے او پھیرا لگ جاوے تو ہور بات ہے پر میرے دادے تو ہر بندہ بات ہے
اسا جڑے بغدادی ہیں قرآن دی نوکری کرنے والے اس گل تو بھی ہر بندہ واقف ہے اس گل تو ہی ہر بندہ واقف ہے کہ ساڈی وائی تے کمائی دے اندر قرآن دا حق ہوندا قرآن دا حصہ ہوندا تے جڑے اس گل دی سمجھ رکھ دیو قرآن دا حق قرآن دا حصہ کھڑے ہو کے لکھائندے جاؤ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائندہ جاسی اللہ کرم فرمائندہ جاسی لکھنا آجے دیونا ہاڑی دندرے ثواب آج لا شروع